کیا آپ جانتے ہیں صرف 3 بار یہ الفاظ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی ایسے الفاظ موجود ہیں جنہیں زبان سے نکالتے ہی حالات بدل جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہم نے پڑھا اور صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر ایسی دولت کے دروازے کھل گئے کہ یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے پڑھتے ہی فرشتے اترتے ہیں، غیب سے مدد آتی ہے، رزق کے دریا بہنے لگتے ہیں اور قسمت کے قفل ٹوٹ جاتے ہیں۔ بس ایک بار دل سے پکار لو، استغفر اللہ یا رحمانو یا اللہ، اور پھر دیکھو کیسے گناہ معاف ہوتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ دولت تمہارے قدموں میں آتی ہے جس کے خواب دیکھتے رہے۔ یہ راز صدیوں سے اولیاء نے سنبھال کر رکھا اور آج آپ کے سامنے ہے۔ آخر تک دیکھنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جو آپ کی پوری زندگی کو ایک جھٹکے میں بدل سکتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو زمین سے نکل کر عرش تک جاتے ہیں اور فرشتے دولت اور رحمت کے تحفے لے کر واپس آتے ہیں۔ یہ صرف ذکر نہیں، یہ خزانے کی کنجی ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں جب بندہ اخلاص سے یہ الفاظ کہتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتے لگ جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، رزق کے دریا بہہ نکلتے ہیں۔ سننے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، غربت تھی، لیکن جیسے ہی زبان سے نکلا استغفر اللہ یا رحمانو یا اللہ، ایسی ایسی راہیں کھلی، ایسے ایسے لوگ ملے کہ ہاتھوں میں دولت، عزت، سکون اکٹھا آ گیا۔ استغفر اللہ یہ کلمہ تو گناہوں کو دھو دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ کلمہ انسان کے مقدر کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ پھر یا رحمانو یہ صرف ایک نام نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا وہ سمندر ہے جس میں ڈوبنے والے کو کبھی فاقہ نہیں رہتا۔ جو یا رحمانو کہتا ہے اس کے لیے ایسے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو دولت کو اس کے گھر کے صحن تک لے کر آتے ہیں۔ اور جب کوئی دل سے پکارے یا اللہ تو سمجھ لو اس کے دروازے پر عرش سے فرشتے اترتے ہیں۔ کوئی حاجت خالی نہیں رہتی، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک ولی اللہ کے پاس ایک شخص آیا، غربت میں ڈوبا ہوا، روتا ہوا، بولا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے کھانے کو بھی نہیں۔ ولی نے مسکرا کر اسے بتایا، اسے کہا جا اپنے دل کو صاف کر، استغفر اللہ کو اپنا سہارا بنا، یا رحمانو سے مانگ اور یا اللہ کو پکار۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ شخص دن بدن میں ایسا بدل گیا، نہ صرف قرض ختم ہو گئے بلکہ اتنی دولت ملی کہ دوسروں کو دینے لگا۔ دوسرا یہ راز ہے، یہ کلمات وہ خزانے ہیں جو دل سے مانگنے والے کو فقیری سے بادشاہی تک لے کر جاتے ہیں۔ یہ وہ چراغ ہے جو اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ سوچو اگر آپ اخلاص سے استغفر اللہ آپ نے کہا تو کل آپ کی قسمت کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ اگر آج آپ نے یا رحمانو پکارا تو آپ کے گھر پر فرشتے کیسے اتریں گے؟ اگر آپ نے یا اللہ کہا تو کل وہ کون سا خزانہ ہے جو آپ کے قدموں میں نہیں ہوگا؟ دوستوں، یہی وہ راز ہے آج کے عمل کا جو ہر مشکل، ہر پریشانی، بیماری کو فوراً دور کرتا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ اگر غریب ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، پریشان ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے میرے دوستوں؟ کب تک یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے استغفر اللہ یا رحمانو اور یا اللہ کا وظیفہ زندگی میں ایک بار کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لینا، لیکن اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ انشاءاللہ بے روزگار بھی پڑھیں، بے اولاد بھی پڑھیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے یہ دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، یہ دکھی دنوں کا سہارا ہے۔
یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا استغفر اللہ یا رحمانو یا اللہ کا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اللہ والو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال و دولت دے گا، بیٹے عطا کر دے گا، باغات دے گا اور نہریں بہا دے گا۔ سوچیے، اللہ نے خود وعدہ فرما دیا کہ استغفر اللہ سے دولت، اولاد، باغات اور نہریں ملتی ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، رب کائنات کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ صرف توبہ نہیں، یہ خزانے ہیں، یہ بارش ہے، یہ دولت ہے، یہ رحمت ہے۔ اور یا رحمانو، یہ نام اللہ کی صفتیں رحمت کا سمندر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے، سمجھے اور ان کے ذریعے دعا کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب بندہ یا رحمانو پکارتا ہے تو عرش سے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، فقیر کے ہاتھ میں خزانے دے دیے جاتے ہیں، غمگین کو سکون مل جاتا ہے اور خالی ہاتھ دولت مند بن جاتا ہے۔ پھر یا اللہ، سب سے عظیم، سب سے اونچا نام، یہ نام زبان سے نکلتا ہے تو دل کے قفل ٹوٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ کہے یا اللہ تو آسمان کانپ اٹھتا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے اس بندے کی حاجت پوری کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ لوگوں کے واقعات سنیں۔ ایک شخص مسلسل فاقوں میں تھا، ولی اللہ نے فرمایا، کثرت سے استغفار پڑھ، یا رحمانو کا ورد کر، یا اللہ کو پکار۔ وہی شخص چند دنوں میں ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ دوسروں کو کھانا کھلانے لگا، قرض داروں کو قرض دینے لگا اور اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ دوستو، یہ محض الفاظ نہیں، یہ خزانے ہیں، یہ راز ہے، یہ نسخے ہیں جنہیں اللہ کے نیک بندوں نے آزمایا اور ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ اب آئیں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے دل کے غم دور فرما۔ یا رحمانو، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا غفارو، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رزاقو، اس کے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں اسے روزگار دے، جو مقروض ہیں اس کا قرض اتار دے، جو بیمار ہیں اس کو شفا دے اور جو دولت کا محتاج ہے اس کو غیب سے خزانے نواز دے۔ یا رب العالمین، اس دعا کو سننے والے کے لیے قبول فرما اور ان سب کی تقدیر بدل دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، کبھی کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمت کس طرح اترتی ہے۔ کچھ لوگ فاقوں میں تھے، کپڑے تک پھٹے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی زبان پر نکلا استغفر اللہ یا رحمانو یا اللہ، تقدیر بدل گئی، حالات پلٹ گئے۔ ایک شخص کا واقعہ مشہور ہے، وہ سالوں سے غربت میں مبتلا تھا۔ گھر کے حالات ایسے کہ ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی۔ کسی نے اسے نصیحت کی، استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، یا رحمانو کو ہر وقت اپنی زبان پر رکھو اور یا اللہ کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لو۔ لوگوں نے دیکھا وہی شخص کچھ ہی عرصے میں اتنا کامیاب ہوا کہ اس کا ذکر پورے علاقے میں ہونے لگا۔ جہاں کل وہ قرض مانگتا تھا وہاں آج وہ دوسروں کو قرض دیتا ہے۔ جہاں کل اس کے بچے بھوکے سوتے تھے وہاں آج غیبی دولت آ کر دروازے پر رکھ دی جاتی ہے۔ ایک عورت تھی بیوہ، بے سہارا، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی تھی۔ کسی بزرگ نے فرمایا، بیٹی استغفار کو اپنا سہارا بنا، یا رحمانو کہہ کر اپنے رب کو پکار۔ یا اللہ سے مانگ، دیکھنا اللہ غیب کے خزانوں سے دے گا تجھے۔ وہ عورت کہتی ہے، میں نے شروع کیا، دل سے کیا اور میں خود حیران ہوں کہ چند دن کے اندر اللہ نے مجھے ایسا وسیلہ دیا کہ میرے پاس اپنی کہ دکان ہو گئی۔ یہ وہ راز ہے جو الفاظ میں چھپا ہے، یہ محض ذکر نہیں، یہ خزانے کی کنجی ہے۔ استغفر اللہ زبان سے نکلتے ہی گناہ دھلتے ہیں اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
یا رحمانو دل سے نکلتے ہی اللہ کی رحمت کا سمندر بہنے لگتا ہے۔ یا اللہ پکارنے سے وہ ناممکن چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں جو ہر انسان یعنی کہ جن پر انسان کو خود یقین نہیں آتا۔ ایک بزرگ نے فرمایا جس نے دل سے استغفار کیا اس کے لیے دولت ایسے بہی جیسے دریا کی لہریں۔ جس نے یا رحمانو کہا اس کے اوپر فرشتے رحمت کے برتن لے کر اترے۔ جس نے یا اللہ کہا اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھل گئے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کسی کو نوکری ملی جب سب دروازے بند تھے، کسی کو کاروبار میں اچانک کامیابی ملی جب ہر چیز ڈوب رہی تھی، کسی کے گھر میں فرشتوں کی ایسی برکت اتری کہ بیماریاں ختم ہو گئیں اور غربت ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ سوچو اگر اللہ قرآن میں خود وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ استغفار کرنے سے مال و اولاد ملتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ دل سے استغفر اللہ کہنے والا خالی ہاتھ رہ جائے؟ دوستو یہ راز ولیوں نے آزمایا، بزرگوں نے آزمایا، عام لوگوں نے آزمایا، اور آج بھی جو دل سے پکارے اس کے لیے وہی دروازے کھلتے ہیں۔ یہ کلمات وہ کنجی ہے جو خزانے کا قفل کھولتی ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو فقیری سے شہنشاہی تک کا سفر کرا دیتی ہے۔ دوستوں اب آپ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے۔ سب سے پہلے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا کوئی بھی پڑھ لیں۔ اب آئیں پہلا وظیفہ سنتے ہیں۔ وظیفہ ہے استغفر اللہ۔ یہ کلمہ صرف یا اللہ مجھے معاف کر دے کا نہیں، بلکہ یہ کلمہ خزانے کا دروازہ ہے۔ اس کا معنی ہے میں اپنے رب سے مغفرت مانگتا ہوں، لیکن یاد رکھیں جب زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے تو آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے استغفار کرو، اللہ تمہیں آسمان سے بارش دے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، باغات دے گا، نہریں عطا فرمائے گا۔ یہ صرف مغفرت نہیں، یہ دولت ہے، یہ سکون ہے، یہ رزق ہے، یہ اولاد ہے، یہ غیب کے خزانے ہیں۔ لوگوں کے واقعات سنے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، غربت نے گھیر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص آیا، یا رسول اللہ اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استغفار کیا کرو، یعنی استغفار ہر درود کی کنجی ہے، ہر دروازے کی کنجی ہے۔ ایک ولی اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کپڑوں میں پیوند، چہرے پر مایوسی۔ ولی نے فرمایا بیٹا استغفر اللہ کو اپنا ساتھی بنا لے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے بعد وہ شخص بازار میں اپنا مالک بنا بیٹھا تھا اور اللہ نے اس کے رزق کو اتنا بڑھا دیا کہ دوسروں کو بانٹنے لگا۔ دوستو یہ کلمہ ہے مگر دراصل یہ خزانے کا دروازہ ہے۔ استغفار سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ دولت کے فرشتے اترتے ہیں، قسمت کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں اور برکت کے دریا بہنے لگتے ہیں۔ سوچو آج اگر آپ نے دل سے استغفر اللہ کہا تو کل آپ کے گھر کے دروازے پر کیسا رزق، کیسی برکت، کیسی دولت اتر سکتی ہے۔ یا اللہ جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس کے دل کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اس کے گھر کے دروازے پر برکت کے فرشتے اتار دے۔ یا رحمانو اس کی غربت کو ختم فرما، قرضے عطا کر دے، بیماری کو دور کر دے اور اس کو غیب سے خزانوں سے نواز دے۔ یا اللہ اس کے بچوں کو خوشیاں دے، اس کے دل کو سکون دے۔ یا رب جو آج استغفر اللہ کہے اس کی تقدیر بدل دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں یہ خزانہ دوسروں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا سب کے لیے قبول ہو، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسے ہی خزانوں کے راز پہنچتے رہیں۔
اور ہاں لائک ضرور کیجئے تاکہ یہ ذکر لاکھوں لوگوں کی زبان پر جاری ہو۔ دوستو اس عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ نے کوئی سا بھی درود شریف ایک بار پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا وظیفہ 70 بار پڑھنا ہے۔ ساری چیزیں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے، 1-2 منٹ لگ جائے گی، لیکن انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد فوری اللہ پاک کے حکم سے ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بیماری سے جان چھوٹ جائے گی، بند کاروبار انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ پاک ایسی ایسی جگہ سے عطا کریں گے کہ جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا۔ دوستوں بزرگوں، آپ نے 70 بار یعنی 70 ٹائم پہلا وظیفہ جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا، اب آئیں دوسرا خزانہ سنتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا صفاتی نام یا رحمانو، جو سامنے ہی آپ کو دکھ رہا ہے۔ یا رحمانو کا مطلب ہے وہ جو سب پر بے حد مہربان ہے۔ دوستو یہ وہ نام ہے جو صرف زبان پر نہیں بلکہ تقدیر بدلنے والی طاقت ہے۔ جب کوئی بندہ یا رحمانو دل سے پکار لیتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دریا بہنے لگتے ہیں۔ قرآن میں ہے رحمتی وسعت کل شیء، ترجمہ میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے۔ سوچو، جس رب نے کہا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اگر ہم اسے یا رحمانو کہہ کر پکاریں تو کیا وہ ہماری جھولیاں خالی واپس کرے گا؟ حدیث قدوسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی بندہ لاکھ گناہ گار ہو لیکن جب یا رحمانو کہہ کر پکارے تو اللہ کی رحمت اس کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ایک تاجر دیوالیہ ہو گیا، کاروبار ڈوب گیا، لوگ قرض مانگنے آتے، اس کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ ایک ولی یعنی کہ اللہ والے نے کہا بیٹا اپنے کاروبار کے کاغذ کھولنے سے پہلے صرف یہ پڑھ لیا کرو یا رحمانو۔ وہ کہتا ہے میں نے شروع کیا، دل سے کیا، کچھ ہی دنوں میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ وہی کاروبار 4 گنا بڑھ گیا۔ ایک عورت تھی کئی سالوں سے تنگ دست، وہ کہتی میں نے یا رحمانو کو اپنا ذکر بنا لیا، دن رات پڑھتی رہی۔ لوگوں نے دیکھا جس عورت کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، اللہ نے اسے ایسا وسیلہ دیا کہ دوسروں کو کھلانے لگی۔ ایک اور شخص کا واقعہ ہے، وہ نوکری کے لیے در بدر پھرتا تھا، کوئی دروازہ نہیں کھلا رہتا یعنی کھل رہا تھا۔ کسی نے کہا دل سے کہے یا رحمانو کہے، وہ کہتا ہے میں نے صرف کچھ دن لگائے اور اللہ نے ایسی جگہ سے نوکری دی، ایسی تنخواہ دی کہ آج میرے خواب بھی حیران ہیں۔ دوستو یہ نام یا رحمانو وہ ہے جو فرشتوں کو رحمت کے پیالے بھر کر نازل کرتا ہے۔ یہ نام وہ ہے جو دولت کے تالے کھول دیتا ہے۔ یہ نام وہ ہے جو غربت کو بھگا دیتا ہے اور خوشحالی کو بلا دیتا ہے۔ یقین جانو جس نے دل سے یا رحمانو کہا، اس کے لیے غیب سے ایسے در کھلتے ہیں جن کا کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ یا رحمانو جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس کی جھولی کو غیب کی دولت سے بھر دے، اس کے قرضے ختم کر دے، اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے اور اس کے گھر میں فرشتوں کی رحمت اتار دے۔ یا رحمانو اس کے بچوں کو رزق حلال اور خوشحالی عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں عزت والی نوکری دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو تنگ دست ہیں ان کے دروازے پر خزانے بھیج دے۔ یا اللہ آج جو یا رحمانو کہہ رہا ہے اس کی تقدیر بدل دے، اس کے دن آسان کر دے اور اس کے دل کو سکون عطا فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو تو ابھی کومنٹس میں آمین لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ ذکر لاکھوں لوگوں تک پہنچے، اپنے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے گھروں میں بھی دولت اور رحمت اترے، اور سب سے اہم اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ روحانی خزانے آپ تک ہمیشہ پہنچتے رہیں۔ اب دوسرا وظیفہ آپ نے یا رحمانو کرتے ہوئے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یہی وہ تعداد ہے جس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھا،
پھر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل میں جو کہ 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف پر مشتمل ہے عمل بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے دوستو، لیکن پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے 1-8 منٹ لگ جائے گی، اور 1-8 منٹ کا عمل آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی کو اللہ پاک کے حکم سے دور کر دے گا۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کا یہ معجزاتی وظیفہ عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 21 بار پڑھ کر آخری وظیفہ یا اللہ کا آپ نے عمل میں شامل کرنا ہے دوستوں آئیں سب مل کر اصل خزانے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ صرف نام نہیں، اللہ کا سب سے عظیم اور بابرکت نام یا اللہ، یہ صرف نام نہیں ہے دوستوں، یہ سارے اسماء حسنی کا مرکز ہے۔ جو دل سے یا اللہ کہتا ہے اس پر رحمتوں کے دریا بہنے لگتے ہیں۔ قرآن میں ہے واللہ السماء الحسنی فادعوها بہا، یعنی سورہ اعراف میں اللہ کے نام سب نام اچھے ہیں سوائے یعنی کہ سو اسے انہی ناموں سے پکارو، یعنی جو آپ یا اللہ کہتے ہیں جب تو گویا آپ پورے اسماء الحسنی کو پکار لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کا ایک نام ہے جو اگر کوئی دل سے پکار لے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ نے فرمایا یا اللہ وہ نام ہے جس کے ساتھ غیب کے دروازے کھلتے ہیں۔ سنو دوستوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک تاجر کو کہا کہ بیٹا کاروبار شروع کرنے سے پہلے صرف 3 بار دل سے کہہ دیا کر یا اللہ۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ معمول بنایا اور اللہ نے ایسا کرم کر دیا کہ میرا کاروبار 4 ملکوں تک پھیل گیا۔ ایک اور شخص کا واقعہ ہے، وہ کمرے میں تنہا بیٹھ کر روتے ہوئے یا اللہ کہہ رہا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کچھ ہی دنوں میں اس کی تقدیر بدل گئی، اس کی غربت ختم ہو گئی اور اللہ نے اس کو ایسی عزت دی پورا گاؤں اس کا محتاج ہو گیا۔ دوستو یہ نام 3 لیکن حقیقت میں یہ 3 دروازے ہیں۔ استغفر اللہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، دل کو صاف کر دیتا ہے اور تقدیر کی رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا رحمانو رحمت اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا اللہ براہ راست رب کو پکار لیتا ہے اور سارے دروازے آپ کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ سوچو اگر استغفار سے رکاوٹیں ٹوٹ گئیں، یا رحمانو سے خزانے برسنے لگے اور یا اللہ سے ساری دعائیں قبول ہو گئیں تو پھر کیا تمہاری زندگی نہیں بدلے گی؟ یہ تینوں نام مل کر ایک ایسا راز ہے جو ہر حاجت ہر دعا ہر دولت کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے دوستو۔ اب سب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا اللہ جو یہ ویڈیو سن رہا ہے جو دیکھ رہا ہے اس کے دل کو استغفار کی برکت سے پاک فرما۔ یا رحمانو اس پر اپنی رحمت کے دریا بہا دے۔ یا اللہ اس کے رزق کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دے، اس کے گھر کو خوشبو سے بھر دے، اس کی غربت ختم فرما۔ یا اللہ اس کو ایسی دولت عطا فرما کہ وہ دوسروں کو بھی بانٹے۔ یا رحمانو اس کے بچوں کے نصیب روشن کر دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں نوکری دے، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی کی طاقت دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ یا رب آج جو استغفر اللہ یا رحمانو یا اللہ کہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے اور اس کی تقدیر بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو تو ابھی کومنٹس میں آمین لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ ذکر مزید لوگوں تک پہنچے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے گھروں میں بھی رحمت اور دولت برسنے لگے، اور سب سے اہم اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے خزانے آپ تک ہمیشہ پہنچتے رہیں۔ تیسرے نمبر والا آخری وظیفہ آپ نے میرے عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں یا اللہ کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجیے گا اور اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس مجرب ترین عمل کے سب سے آخر میں آپ نے یا اللہ کا وظیفہ میرے عزیز دوستوں بھائیوں بہنوں 111 بار پڑھنا ہے۔ 111 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم ہو نہ زیادہ ہو۔ 111 بار جب یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں میرے عزیز دوستوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو وہی درود شریف شروع میں پڑھیے گا جو آپ نے
یعنی کہ آخر میں پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر ضرور دعائیں کیجیے گا۔ دوستوں کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں بار بار دعائیں کروائی گئی ہیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں، سب کی مشکلات پریشانیاں اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا دوستو۔ اللہ حافظ۔